السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وجاء في روايات النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عمر بن الخطاب أو ابن هشام يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك او كما قال او كما جاء في روایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ یکم محرم کو ایک عظیم سانحہ دنیا میں رونما ہوا تھا۔ محرم کے مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے اور اہل بیت کا تذکرہ سننے سنانے کا پوری امت میں ایک معمول ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل خانہ، اہل بیت اور خاندان کے ایک فرد ہیں، اس لیے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا تھا۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر بھی ہوئے ہیں۔ تو اہل بیت میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فیملی کے ایک ممبر اس طور پر ہیں کہ ان کی بیٹی صاحبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں رہی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ 26 ذی الحجہ کو ہوئی، لیکن 2-3 دن آپ زیست و حیات کے درمیان میں رہے، اور یکم محرم کے دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے، دنیا سے ان کی رخصتی ہوئی۔ تو اس لیے یکم محرم کی تاریخ بھی ایک عظیم سانحے والی تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مرید ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چاہا کہ وہ ان کے ذریعے سے اسلام کو تائید ملے۔ روایتوں میں کئی روایتیں ہیں جس میں یہ بات بیان کی گئی۔ ایک روایت میں کہا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ابو الحکم بن ہشام ابو جہل کو دیکھتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے کہ اللہ ان دونوں میں سے جس سے آپ کو زیادہ محبت ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرمائیے، اسلام کو عزت عطا فرمائیے، اسلام کو مضبوطی عطا فرمائیے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا ہوئے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطائے خداوندی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی تقویت کے لیے، آپ کی مضبوطی کے لیے، آپ کی ہمت کے لیے، اسلام کے
سربلندی کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا شرف عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام لے کر ان کے اسلام کے لیے دعائیں کی ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرمائیے۔ یہ دعائیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام کا فیصلہ فرمایا۔ واقعات اسلام کے لانے کے بہت سارے ہیں، 3 بنیادی واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کعبہ شریف میں سورہ حاقہ تہجد کے وقت میں یا رات کے کسی وقت میں سورہ حاقہ نفل پڑھ رہے ہیں، سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے چھپ کر سن رہے تھے، لیکن وہ مضمون ان کے دل و دماغ پر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آنا اپنے دل میں طے کر لیا کہ یہ بات نہ کسی کاہن کی ہو سکتی ہے اور نہ کسی شاعر کی ہو سکتی ہے، یہ کلام تو رب العالمین کا ہے، آسمانوں کی جانب سے آ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً نبی برحق ہیں، ان کے دل نے گواہی دی۔ بعض سیر کی کتابوں میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ کسی صنم خانے میں، بت خانے میں تھے، تو بت کے اندر سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی آواز آئی، یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی طرف جاؤ، یہ شرک وغیرہ کی چیزوں کو چھوڑو اور یہ گمراہی سے نکلو۔ تو اس کی آواز سن کر ان کے دل میں اسلام کی حقانیت آئی۔ اور تاریخی اعتبار سے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے قبول کیے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت غصے میں حضرت عمر جا رہے تھے، تو ایک صحابی حضرت نعیم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے تیور بدلے ہوئے ہیں، غصے میں ہیں، تلوار ننگی ہے، کہیں جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو مدینے میں انتشار چل رہا ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی کا اختلاف ہو رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، لوگ بے دین ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں یہ کام تمام کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے سمجھایا، اور جب سمجھانے سے وہ مانے نہیں تو آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام تمہاری بہن نے اور بہن بھائی نے بھی قبول کر لیا ہے، پہلے ان کی جا کے خبر لو، ان کو اگر کچھ کرنا ہے تو ان کو کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تو یہ سن کر وہ اپنی بہن حضرت فاطمہ کے پاس آئے، تو وہاں دیکھا کہ حضرت خبیب یا خباب بیٹھ کر قرآن شریف پڑھا رہے تھے، تو اور ان کو یقین ہو گیا کہ جو بات کہی جا رہی تھی، جو افواہیں تھے، وہ یقین میں بدل گئے کہ میری بہن، میرے بہن بھائی وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور قرآن شریف کا ورد اور اس کا درس اور اس کا مذاکرہ گھر میں چل رہا ہے۔ تو گئے اور بہت غصے سے ان کے ساتھ ان کو اسلام سے روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ مارنے کی نوبت آئی تو انہوں نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، لیکن وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر، اگر تم ہم کو مار کر جان بھی لے لو تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی وہ باتیں اور بہن کا رونا، خون میں لطف ہو جانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر کیا، اور انہوں نے کہا اچھا کون سا قرآن ہے، کون سی کتاب ہے، کون سے الفاظ ہیں، وہ کیا باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھاتے ہیں، وہ کیا ہے، کلام سناؤ تو صحیح۔ تو حضرت خباب یا خبیب چھپے ہوئے تھے، وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں لے کر آئے اور انہوں نے پڑھ کر سنایا، اطمینان سے بیٹھ کر انہوں نے سنا۔ وہ سننا دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ابھی چلنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دار ارقم میں تشریف فرما تھے، گئے
اور جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس وقت تک 39 صحابہ اسلام قبول کیے تھے، 40ویں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جیسے اسلام قبول کیے اور وہ آئے، اب تک سب یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عمر ہمارے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہیں، لیکن جب وہ دار ارقم میں پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو بے انتہا خوشی ہوئی اور ایک بہت زور سے انہوں نے نعرے تکبیر بلند کی۔ اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ کیا یہ کتاب یہ اللہ کی آسمانی کتاب نہیں ہے؟ کیا یہ کلمہ جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ حق نہیں ہے؟ جب یہ سب حق ہیں، سچ ہیں، تو پھر ہمیں چھپ چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم مسجد حرام میں جائیں گے، کعبۃ اللہ میں جا کر آج سے نماز پڑھیں گے۔ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمان 40 مسلمان 20 کی جماعت بنا کر حرم شریف میں پہنچے اور علل اعلان انہوں نے اس وقت میں نماز ادا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ جو دعا تھی کہ اے اللہ حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور بلندی عطا فرمائیے، تو وہ دعائیں قبول ہوئیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سچے پکے عاشق متبع سنت بن کر رہے، پوری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وفا شعاری اور مثالی خدمات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی۔ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ذرا کسی کو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے برداشت نہیں کرتے تھے، غصہ بے قابو ہو جاتا۔ اور ان کا وہ مشہور قول، جگہ جگہ وہ کہتے دعنی اضرب عنق ھذا المنافق یا ھذا الکافر، بات بات پر کوئی آتا اور حضور کی شان میں تھوڑی سی گستاخی کر دیتا یا اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی بڑا بول دیتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے رسول اجازت دیجئے، دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اجازت دیجئے کہ اس کی گردن میں اس کا سر میں اس کے تن سے جدا کر دوں، اس کی گردن اڑا دوں، مجھے اجازت دیجئے۔ اتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت تھی، ذرا گستاخی حضور کے شان میں برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لگے رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک ملہم ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خاص اپنا کرم فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا پچھلے نبی پہلے پیغمبروں میں بھی کوئی ایک آدمی ملہم ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی باتیں اس کے ذہن پر کھولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا محدث وہ عمر بن خطاب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین و شریعت کی باتیں ان کے ذہن و دماغ پر کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف کی بہت ساری آیتیں وہ ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے ہیں۔ صحابہ سے مشورہ کیا کسی سلسلے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے ہوئی، دیگر صحابہ کی اور رائے ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کلمات آئے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہوئی۔ مثلا پردے کے سلسلے میں ہے، پردہ چہرے کا پردہ نہیں تھا، برقعے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، تو نئے اسلام قبول کرنے والے آتے تو وہ ازواج مطہرات سے بھی، بنات طاہرات سے بھی وہ سامنے آ کر بات کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضور کے گھرانے کو کوئی غیر آئے اور ان کا چہرہ دیکھے اور ان کے گھر میں بے پردگی سے آ جائے، یہ پردہ برداشت ہی نہیں تھا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ پردے کی آیتیں نازل ہو جانا چاہیے، یہ بے پردگی منع ہو جانا چاہیے، برقع لازم ہو جانا چاہیے،
چاہیے، بار بار حضور کو مشورہ دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رائے کے مطابق قرآن شریف کے اندر آیتیں نازل کر دیں۔ حرم شریف میں نماز کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانا چاہیے۔ حرم میں چوں طرف کہیں بھی امام کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ مقام ابراہیم کو یہ مصلی بنانا چاہیے۔ قرآن شریف میں ان کی تائید میں آیتیں آئیں۔ ایسے ہی بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17-18 مقامات پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ نے فیصلہ اور بعد میں قرآن کی آیتیں نازل کر کے وہ حکم محکم کر دیا، وہ فیصل کر دیا کہ جو عمر کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ دین سے، شریعت سے لگاؤ کی بات ہے۔ وہ سچے پکے مسلمان اور مومن ہونے، اللہ رسول سے بے انتہا عقیدت ہونے کی علامت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں، یا جو یہ بندہ چاہ رہا اللہ کر دے رہے ہیں، یا اللہ جو کرنے والے ہیں وہ اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ القاء کر رہے ہیں۔ ایسے محدث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ان کے شان میں فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا، اگر کوئی نبی مبعوث ہوتے میرے بعد، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ خوبیاں ہیں، یہ صفات ہیں، یہ کوالٹیز ہیں جو ایک نبوت کے لیے ضروری ہیں۔ وہ ساری صفات عمر بن خطاب میں ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے، اس وجہ سے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے۔ آپ نے ایک فرمایا، عمر اتنے حق پر ہیں، حق پرست ہیں، حق بات بولنے والے ہیں، سچائی کی اور حق و انصاف عدل امان کی بات کرنے والے ہیں کہ ان کو دیکھ کر شیطان ڈرتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ بدل کر دوسرے راستے پر چلا جاتا، باطل آتا ہی نہیں، گمراہی ان کے ساتھ رہتی ہی نہیں، شیطان ان کے پاس آتا ہی نہیں، شیطان بھی ان سے ڈر کے بھاگتا ہے۔ یہ فضائل نبی علیہ الصلوۃ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ کی وفات ہو گئی، امت کو سنبھالنے والے لوگوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، لوگوں کو جا جا کر انتشار ہو رہا تھا، ارتداد پھیل رہا تھا، قبیلے مرتد ہو رہے تھے، اسلام سے دور ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کو، اسلام کو، امت کو بچانے کا کام حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت ابو بکر دنیا سے وفات فرما گئے تو جاتے ہوئے اپنے بعد انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المؤمنین طے کر کے دنیا سے ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور بہت مضبوطی کے ساتھ ایسی حکومت کی، ایسی خلافت کی کہ روئے زمین پر آج تک ان جیسی خلافت دنیا نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ تاریخ حکومت، بادشاہوں اور حکمرانوں اور جرنیلوں کی اور حکمرانوں کی اگر تاریخ لکھی جائے گی اور اس ٹاپک پر اگر کوئی بولے گا تو دنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے اول نمبر پر رکھے گی، ٹاپ 1 پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ملت کی، انسانیت کی ترقی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت اور حکومت کی، اور ایسا عدل و انصاف قائم کیا اور ایسا ڈیولپ اور اس کو ترقی کی طرف لے گئے کہ دنیا میں ان سے بہتر کوئی حکمران نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی آیا ہے۔
بڑے بڑے حکمراں ایسا لگتے ہیں جیسے ان کے سامنے چھوٹے سے پیادے ہوں، چھوٹے سے بچے ہوں، ایسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی۔ حضور دنیا سے چلے گئے، امت بکھری ہوئی تھی، امت کو انہوں نے سنبھالا اور مضبوط کیا، اسلام کو پھیلایا۔ جو اسلام مدینہ، مکہ وغیرہ چند میل مربع کے اندر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا کر عراق کے اندر محنت کی۔ عراق اسلام کی طرف آیا، ایران اسلام کی طرف آیا، مصر اسلام کی طرف آیا، فلسطین کو پورے امن و امان کے ساتھ، عیسائی وہاں موجود تھے، لڑنا نہیں پڑا، جھگڑنا نہیں پڑا، مقابلہ نہیں کرنا پڑا، ہلکی سی جھڑپ کے ساتھ، بالکل امن کے معاہدے کے ساتھ فلسطین کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل کیا۔ 22 لاکھ مربع زمین تک اسلام کی سلطنت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا تھا۔ شاہ فارس ان کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ عمر بن خطاب جب تک زندہ ہیں، وہ کہاں فارس اور کہاں مدینہ، کتنی دور فاصلے پر، ان کے پاس کیسی سلطنتیں ہیں، کیسی حکومتیں ہیں، کیسی فوج ہے، اور یہ متبع سنت عاشق رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عمر بن خطاب مدینے میں ہیں، مدینے سے باہر بھی نہیں نکل رہے ہیں، لیکن فارس کا بادشاہ بھی اپنی کرسی پر بیٹھ کر کانپ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک عمر بن خطاب روئے زمین پر زندہ ہیں، میری کرسی کو خدشہ لگا ہوا ہے کہ کبھی بھی میری حکومت جا سکتی ہے، کس وقت وہ آئیں گے اور کیسے مجھ سے چھین لیں گے میں اس کا تصور بھی نہیں کرتا۔ تو وہ وہاں بیٹھ کر، فارس میں بیٹھ کر کانپا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو شان و شوکت اور دبدبہ، اسلام کو قوت اور تقویت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دلائی تھی، لوگ کانپ جاتے تھے۔ اور ایسی عدل و انصاف کی کہ ایک مرتبہ شاہ فارس نے ایک شخص کو خریدا، کرائے کے کلر کو، قتل کرنے والے کو خرید کر کہا کہ جاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں جا کے قتل کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے پورا ان کا روزانہ کا معمول دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کب اکیلے میں ہوتے ہیں۔ تو اس نے معلوم کیا اور پتہ لگایا تو وہ تو دوپہر کا قیلولہ کسی عام سے جنگل، بیت المال کے اونٹ جہاں چرتے ہیں، ان بیت المال کے اونٹوں کی نگرانی کے لیے جاتے ہیں جنگل میں، اور کسی بھی درخت کے نیچے اپنا ہلکا سا کوڑا رکھ کر اس پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں، یا اینٹ کا ٹکڑا رکھ کر سر کے نیچے ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع رہے گا کہ وہاں میں آسانی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دوں گا۔ چنانچہ وہ آیا اور جھاڑ پر، درخت پر بیٹھ گیا، اور جب موقع دیکھا، جب ان کو نیند لگ گئی، اطراف میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نگران، نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی ان کی باڈی گارڈ ہے، کسی طرح کا پہرا ہے، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا ہے، محافظ دستہ ہے، ایسا کچھ نہیں، اکیلے تنہا سو رہے ہیں جنگل میں۔ یہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھا کہ اکیلے ہیں، نیند بھی لگ گئی ہے، اترنے کی کوشش کیا تو تاریخ کے اندر ہے کہ ایک جنگل کا شیر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے چاٹنے لگا، یہ ڈر کے اوپر چلا گیا۔ پھر وہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو اس نے نیچے اتر کر، بلکہ روایت میں ہے کہ اس وقت میں اس نے غیبی ایک آواز سنی، اور وہ آواز یہ تھی کہ جو روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کرتا ہے، ہر ذی حق کو اس کا حق دلاتا ہے اور مظلوم کی مدد کرتا ہے، ہم ایسے ہی آسمانوں سے اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ فوج بڑھا لینا یہ سلطنتوں اور بادشاہوں کو تقویت دینے والا نہیں ہوتا، عدل و انصاف یہ بہترین قلعہ ہوتا ہے۔ فوج اور طاقت کے پہرے داروں کے بڑھانے سے زیادہ یہ ضروری ہوتا ہے ایک بادشاہ کو کہ وہ روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کرے۔ عدل و انصاف قائم کرتا ہے تو پھر رعایا اس کی مددگار، اور آسمانوں سے اس کی تائیدیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی، 10 سال 5 ماہ 21 دن تک ان کی خلافت رہی۔ بہت اسلام کو عزت ملی، شان و شوکت ملی، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ نام سنتے ہی لوگوں کے دل کانپ جاتے تھے کہ مسلمان کیا ہیں۔ 10 سال 5 ماہ 21 دن کے بعد ذی الحجہ کی 26 تاریخ تھی، فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے،
نماز سارے خلفاء نماز خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ حضور خود مدینہ مسجد نبوی بننے کے بعد مسجد نبوی کے امام حضور رہے، اور پھر حضرت ابو بکر اس کے بعد امام رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ امامت کرتے رہے۔ فجر کی نماز بہت غلس میں پڑھتے تھے، بہت تاریکی میں، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو اندھیرے میں جلد فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اقامت دی گئی، تو پہلی صف کے اندر جہاں مومنین کھڑے ہوئے تھے وہیں ایک منافق ابو لؤلؤ مجوسی، فیروز اس کا نام تھا، وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ جب انہوں نے رکعت بانی، نماز شروع ہو گئی تو یہ جھٹ سے آگے بڑھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر رکھا ہوا تھا جس کو اس نے زہر میں بجھا کر لایا تھا، 4 5 6 وار ان کے پیٹ میں کیے، اور ایک انتہائی ایسا زخم ہوا جس کی وجہ سے پیٹ کی انتڑیاں وغیرہ نکل گئیں اور آپ گر گئے۔ حضرت لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، جب کوئی مائک کا انتظام نہیں، کچھ نہیں، پہلی صف والوں کو اندازہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن وہ لوگ بھی کیسے نماز کے کتنے شوقین، نماز کے کتنا اہتمام تھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا، نماز نہیں خراب ہوئی، فجر کی نماز چل رہی ہے، امام کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کرائی۔ یہ مار کر باہر نکلنے کی، مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں اس نے 13 لوگوں کو زخمی کیا، 7 لوگ اسی جگہ پر وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے جایا گیا، بہت علاج معالجے کی کوشش کی گئی، لیکن 3 دن کے بعد یکم محرم کے دن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، محرم کی پہلی تاریخ، محرم کے پورے مہینے میں بلکہ اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت کے ایک فرد سسرے ہونے کے ناطے، خسر ہونے کے ناطے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کی یکم محرم کو شہادت ہو گئی۔ بڑا اسلام کا نام انہوں نے بلند کیا، بلکہ ہمارا ملک جب آزاد ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ دستور اور آئین نہیں ہے، کوئی سنویدھان نہیں ہے، کیسے ملک کو چلائیں گے؟ تو ایک بہت بڑے قائد نے یہ کہا تھا، اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والے، اس نے کہا تھا کہ اگر اس کنٹری اور اس ملک کو آپ ترقی یافتہ ملک بنانا نان مسلم ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اگر حکومت کریں گے تو ہمارا ملک ڈیولپ ہوگا۔ یعنی وہ 1400 سال کے بعد بھی اس بات کا لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کی یا کی جانی چاہیے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کرنی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا آج دن ہے۔ اس موقع پر ہمیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایصال ثواب وغیرہ کا اہتمام کرنا، اور جیسے وہ متبع سنت ہے، کیسا عاشقانہ مزاج تھا، سنت کی اتباع تھی، حضور کا قول عمل، کوئی بات معلوم ہو جاتی اشارتاً بھی تو اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کھانے پر بلایا، ابا جان آ جائیے کھانے پر، تو کھانا کھانے گئے، لقمہ اٹھایا تو فوراً چھوڑ دیا اور کہا بیٹا تمہارا دسترخوان حضور کے دسترخوان کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ بیٹے نے کہا کیا سنت کے خلاف ہے؟ تو کہا دیکھو تمہارے دسترخوان پر 2 سالن ہیں، پوری زندگی ہماری گزر گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی گزر گئی، ابو بکر کی پوری زندگی گزر گئی، میری پوری زندگی گزر گئی، کبھی ہمارے دسترخوان پر 2 سالن جمع نہیں ہوئے، تمہارے دسترخوان پر 2 سالن جمع ہو گئے ہیں، یہ دسترخوان خلاف سنت ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ بیٹے نے کہا 2 سالن کہاں ہیں؟ ایک صرف گوشت ہے، روٹی ہے اور گھی ہے۔ تو کہا کہ گھی حضور کے زمانے میں الگ سالن اور پھر گوشت کو الگ سالن سمجھا جاتا تھا، تم نے 2 کو جمع کر دیا، یہ خلاف سنت ہو گیا۔ بادشاہ، خلیفہ، 12 لاکھ مربع زمین کے حکمراں ہونے کے باوجود ایسی سادگی کی زندگی گزار کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جیسا متبع سنت بننے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کرنے اور اسلام کا صحیح حقیقی ترجمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔